السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ سب سے پہلی بات، جہاں بھی اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ استعمال کریں تو وہ مدنی آیات ہوتی ہیں جو مدینے میں نازل ہوئیں، اور جن آیات میں یا ایھا الناس کہا جائے وہ مکی آیات ہوتی ہیں۔ مکے کے اندر اللہ رب العالمین نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے بات کہی۔ مدینہ چونکہ خالص اسلامی ریاست بن چکی تھی اور اس میں اہل ایمان کو، مسلمانوں کو ان کے احکامات دیے جا رہے تھے، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ دوسری بات، یہ آیت 2 ہجری کے اندر نازل ہوئی، 2 ہجری کے اندر روزے فرض کیے گئے، 2 ہجری کے اندر ہی غزوہ بدر بھی ہوا۔ تیسری بات یہ ہے، فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے تم پر بھی روزے فرض کیے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے۔ گویا کہ روزہ پہلی امتوں میں بھی تھا، اس امت میں بھی ہے۔ پہلی امتوں میں اس کی تائید صحیح بخاری کی روایت میں بھی، وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم المدینہ فوجد الجہود صیاما، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا بھئی یہ کون سا روزہ تم رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ پہلی امتوں میں بھی روزہ تھا، لیکن اس میں ایک فرق بھی تھا، ہمارے روزے میں اور ان کے روزے میں ایک فرق۔ صحیح بخاری کی حدیث، وعن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، فرمایا کہ ہمارے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں جو فرق ہے وہ سحری کا ہے، یعنی ان کے اندر سحری نہیں تھی، صرف افطاری، شام کو کھانا کھایا پھر اگلے دن شام کو ان کا ایسے روزہ تھا۔ اگر آپ کسی عیسائی سے پوچھیں وہ آج بھی ایسے روزے رکھتے ہیں، 24 گھنٹے کا روزہ ان کا۔ اور ہمارے روزے کا فرق یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سحری سے نوازا ہے، اور نبی علیہ السلام کی اسی حدیث کی وجہ سے حضرت ابو قیس رحمہ اللہ تعالی، جو کہ حضرت عمر بن عاص کے غلام تھے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا کرتے تھے، کان عمرو بن عاص یامرنا، ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم ان کے لیے سحری کا کھانا تیار کریں۔
فرماتے ہیں ایک دن میں نے سوال کیا ان سے، میں نے کہا آپ ہمیں اسپیشل کہتے ہیں کھانا بناؤ، ہم کھانا بنا لیتے ہیں اور آپ زیادہ کھاتے بھی نہیں ہیں، تھوڑا سا کھاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ صرف اس حدیث کی وجہ سے کہ نبی علیہ السلام سے میں نے بذات خود سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا کھانا ہے، تو اس لیے میں سحری لازمی کرتا ہوں۔ آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اعمال کی قبولیت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے شرائط بیان کی ہیں، جیسا کہ عقیدہ، توحید، اخلاص، اسی طرح عمل کا نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہونا، اسی طرح اعمال کی قبولیت کے لیے ایک شرط تقوی کا ہونا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے، اور متقی بننے کے لیے سب سے بہترین عمل وہ روزہ ہے۔ ما لعلکم تتقون، اللہ نے تم پہ روزے فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی جن کا گھرانہ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا، ان کے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا تھا، وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا گھرانہ عبادت میں سب سے آگے، اور پھر اسی کے ساتھ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ چھوڑتے۔ تو گویا کہ روزہ ایک بہترین عمل ہے جو انسان کے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔